बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब ने इंतहाई अहम दरख्वास्त दायर की है इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़। लाहौर हाई कोर्ट में जिस दरख्वास्त का इंतज़ार था वो दरख्वास्त बिल आखिर दायर हो चुकी है और समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे मियाँ वाली के जज का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है और साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो तहरीरी फ़ैसला सामने आया है वो इंतहाई अहम है, जो आज एक अज़ख़ुद नोटिस लिया गया था उसके हवाले से। जज अब्बास की जानिब से जज मोहम्मद अब्बास साहब ने ये एक ख़त लिखा था और उस एक कंप्लेंट कह लें या ख़त कह लें, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया गया है चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से। और जो रिपोर्ट आई थी जज साहब की जानिब से, मोहम्मद अब्बास साहब जो दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उस पूरी की पूरी रिपोर्ट को हिस्सा बना दिया है अपने तहरीरी फ़ैसले का। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से कहा गया कि जी रजिस्ट्रार साहब को एक रिपोर्ट मौसूल हुई, स्पेशल रिपोर्ट थी अबव मेंशन ऑफिशियल जुडिशल ऑफिसर मोहम्मद अब्बास की। उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने 25/5/2024 को चार्ज संभाला बतौर जज इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा का। उसी दिन उनसे मुलाकात के लिए खुफिया अदारों के लोग आए मुलाकात के लिए, लेकिन जज साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया। मज़ीद उसमें रिपोर्ट में ये ऐड किया गया है कि जो उसके बाद वो सम अदर ओरल रिपोर्ट्स फ्राम हिज फैमिली मेम्बर्स, कि जज साहब कहते हैं कि मेरी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनसे मुझे ज़ुबानी जो रिपोर्ट्स है वो आना शुरू हो गई उनको हरासा करने के हवाले से, और मुख्तलिफ जो है वो उनकी जो रिहाइश गाह है, जज साहब कहते हैं कि जो बहावलपुर में बतौर एंटी करप्शन स्पेशल जज के जो मेरी रिहाइश गाह थी बहावलपुर, अभी तक मेरी फैमिली वहाँ पर है, तो उनको जो सुई गैस का मीटर था उसको तबाह कर दिया गया। बिजली के बिल ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस डालने लग गए। ये मुख्तलिफ टैक्टिस इस्तेमाल होते रहे गवर्नमेंट की जानिब से। ही फर्दर सबमिटेड दैट एन इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द प्रीवियस मंथ्स विद अ ह्यूज अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिज फैमिली। तो ये मुख्तलिफ टैक्टिस जज साहब कहते हैं जी इस्तेमाल होते रहे। और द अबव मेंशन जुडिशल ऑफिसर फर्दर रिपोर्टेड दैट द रिलेटिव्स आर आल्सो बीइंग टीज्ड बाय सम अननोन क्वेश्चनर्स विद रिगार्ड टू हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के हवाले से उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं उनसे सवाल जवाब भी होते रहे। फिर कहते हैं कि जो एक मामला हुआ दहशतगर्दी अदालत में जो ट्रांसफार्मर के तबाही का, उस हवाले से एक FIR दर्ज हुई और कॉपी ऑफ FIR भी साथ नेक्स्ट की है, उसका जिक्र किया और साथ बताया गया जी कि किस तरीके से वो तबाह किया गया। और उसके बाद जो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर ऑफ द अबव मेंशन कोड वाज डैमेज, फोटोग्राफ्स ऑफ द डैमेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर हैव आल्सो अटैच विद द रिपोर्ट। तो जो ट्रांसफार्मर के तस्वीरें थी वो भी अपनी रिपोर्ट के साथ जज मोहम्मद अब्बास साहब ने भिजवा दी। Another inter-special report dated 10/6/2024 has also been received by the registrar of this court from Mr. Mohammad Abbas, District and Session Judge Special Court Anti-Terrorism Sargodha, wherein the said judicial officer has submitted that on 10/6/2024 19 post arrest bail petitions were fixed in this court, whereas trials of 9 case was also pending before the said court। कि जी 10 जून को मेरी अदालत में 9 बाद गिरफ्तारी की ज़मानतें पेंडिंग थी और इसी तरीके से 9 मुकदमात का ट्रायल पेंडिंग था। ही एडेड दैट द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट, कि जो पंजाब हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि जी हमें तारीख दी जाए, एडजर्नमेंट चाहिए। in 2 cases on the pretext that the prosecution has moved an application। अब वो 2 केसेस किस में एडजर्नमेंट चाहिए, जिसमें उस दिन वो 9 मई के केसेस थे जिस पर जज साहब ने उस दिन फ़ैसला सुनाना था, उसमें दरख्वास्त मूव कर दी कि जी हमें चाहिए एडजर्नमेंट चाहिए, चूँकि हमने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द सेट केसेस, बट जो हमने आपसे जो केसेस हैं उनके ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दायर की है तो आप एडजर्नमेंट दे दें। बट द रिक्वेस्ट टू एडजर्न द केस वाज डिक्लाइंड बाय हिम, लेकिन जज मोहम्मद अब्बास ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने कहा जी जब तक कोई ऐसा मामला नहीं आता मैं किसी सूरत भी एडजर्न नहीं करूँगा। ही आल्सो एडेड दैट लेटर ऑन द सेम डे द स्टाफ ऑफ द कोर्ट एंड द इंचार्ज पुलिस गार्ड ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट सरगोदा रिपोर्टेड टू हिम दैट ऑल रोड्स लीडिंग टू द एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा हैव बीन ब्लॉक्ड ऑन अकाउंट ऑफ एन alleged threat alert and neither the litigants public or nor the lawyers were
کہ نہ مجھے میرے لوگوں نے بتایا جو عدالتی جو اہلکار تھے کہ جی تمام روڈز بند کیے ہوئے ہیں، نہ وکلا کو عدالتوں میں آنے دے رہے ہیں، نہ ہی جو لیٹیگینٹس ہیں یا جو سائلین ہیں یا ملزمان کو بھی نہیں لایا گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو بلایا اپنی رپورٹ میں۔ اب یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنی فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے ڈی پی او وغیرہ کو بلایا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سی ٹی ڈی کی جانب سے ہدایات ہیں، تھریٹس ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں دیا۔ مسٹر محمد عباس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم کورٹ سرگودا enjoys a very good reputation and he is an honest and hard working judicial officer for this institution۔ چیف جسٹس ملک شہزاد کہتے ہیں کہ جج محمد عباس صاحب ایک انتہائی لائق اور ایماندار جج ہیں، اور ان کا اس پروفیشن میں ایک بڑا ایک ایماندار جج کے طور پر نام ہے۔ The above mentioned judicial officer has leveled very serious allegations in his above referred reports regarding the threats and harassment given to the said judicial officer، کہ جو انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ انتہائی سیریس تھریٹس ہیں جو جج صاحب کو دیے گئے ہیں۔ The registrar of this court placed the above mentioned reports before me۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جو رجسٹرار تھے انہوں نے میرے سامنے وہ رپورٹس رکھی ہیں، اور میں نے ان کو ملاحظہ کیا ہے، اور میں نے ان کو سو موٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز میں بدلنے کا کہا ہے۔ انڈر دی سرکمسٹانسز وائل کیپنگ ان ویو دی ابو مینشن فیکٹس اے نوٹس ناٹ اے کنٹیمپٹ نوٹس، ابھی پہلا نوٹس ہے، یہ توہین عدالت کا نوٹس نہیں ہے، ویسے طلبی نوٹس ہے۔ آن دس پٹیشن بی ایشو ٹو دا رسپونڈ نمبر 1 to 7۔ اب رسپونڈنٹ اس میں سے کون سے ہیں جی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسپونڈ نمبر 1 سے 7 تک ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب لاہور رسپونڈ نمبر 4، آر پی او سرگودا رسپونڈ نمبر 5، اور ڈی پی او سرگودا شیل اپیئر ان پرسن بفور دی کورٹ ٹمارو، کہ جی یہ جو 3 ہیں رسپونڈ نمبر 4 اور 5 اور رسپونڈ نمبر 7، ان کو حکم دیا جاتا ہے، رسپونڈ نمبر 5 3 4 اور 5 ان کو حکم دیا جاتا ہے آئی جی پنجاب کو، آر پی او کو اور ڈی پی او کو سرگودا کو، کہ یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ ساتھ ہی جو لرنڈ ایڈیشنل اٹارنی جنرل شیل ٹیک انسٹرکشنز فرام رسپونڈ نمبر 1 2 and 7، کہ جو وفاقی حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، اور رسپونڈ نمبر 7 ہے سیکٹر کمانڈر، تو ان سے جو ہے وہ انسٹرکشنز لے لیں، اور اس کے بعد اپنی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں۔ ان دس کیس آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ریلیزڈ آن 13/6/2024 tomorrow copies of the special reports have been handed over to the learned law officers present before the court on court call، کے ساتھ ہی جو کیس کی کاپیز ہیں یا رپورٹس کی کاپیز ہیں وہ بھی ہینڈ اوور کر دی گئیں۔ اب یہ جج صاحب کی جانب سے فیصلہ لکھا گیا ہے، یہ گیم چینجر فیصلہ ہے جو جاتے جاتے چیف جسٹس ملک شہزاد، اب ملک شہزاد صاحب کے لیے 14 تاریخ کو بلا لیا گیا ہے اجلاس، اور 14 تاریخ کو اجلاس بلایا گیا ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا۔ ان اپوائنٹمنٹ میٹنگ ہیز بین سمنڈ آن جون 14 to consider 3 nominations including لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس regarding their elevation to the Supreme Court۔ حکومت کو تو پڑ گئی ہے، انہوں نے 14 تاریخ کو اجلاس بلا لیا ہے کہ جی جلد از جلد ان معزز ججز کو سپریم کورٹ میں لے جائیں، اور جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اور پھر اس کے بعد میں جو جولائی کے پہلے ہفتے میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بیٹھے گا اور نیا چیف جسٹس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے نالج کے مطابق ججز کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا یا یہ آپشن نہیں ہوتی کہ ان کو اگر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا ہے تو وہ جوڈیشل کمیشن چونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا ادارہ ہے، اگر جوڈیشل کمیشن کے آرڈرز کے برعکس کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر ریزائن ہی میرے خیال میں ایک آپشن بچتی ہے، تو اس وجہ سے جو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہیں پہ میاں والی کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے یہ محمد آصف مصطفی صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ سیکشن 30 ہے، یہ 37 وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جن کو جج محمد عباس صاحب نے 2 مقدمات میں بری کیا، تو وہ جو 37 ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا 16 MPO میں 324 اقدام قتل اور باقی دفعات کے تحت۔ آج ان کو پیش کیا گیا، اور پیش ہونے کے بعد جو جج صاحب کہتے ہیں جی کہ بتایا گیا کہ ان سے کوئی پٹرول بم بھی یہ جب ریلیز ہوئے رہا ہوئے تو انہوں نے وہاں پہ مظاہرہ کیا اور سلوگن لگائے ریاست، جوڈیشری اور اداروں کے خلاف، اور ساتھ انہوں نے کوئی پٹرول بم پھینکے، اور ان کے پاس جو ہے نا وہ جو اعلان کرنے والے مائکرو فون اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ کوئی چیز انہوں نے صفحہ مثل پہ نہیں لائی یا کوئی ریکوری نہیں ہے،
اور یہ وہ ہیں 37 جو چند دن پہلے ہی ریلیز ہوئے ہیں دہشت گردی عدالت کے حکم پر، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا مختلف مقدمات میں، مختلف دفعات کے تحت یہ نیا مقدمہ درج کیا۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا جی کہ جو 324 ہے اقدام قتل اس کو بھی ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، سیکشن 16 کو بھی 16 MPO کو بھی ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو باقی دفعات بچ جاتی ہیں وہ ساری بیلیبل ہیں، اس وجہ سے 50 ہزار کی شورٹی دے کے یہ ان ساروں کو رہا کیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ جج صاحب کا آرڈر تو آج 12/6 کا آ گیا، اس کے باوجود باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، اور اس وقت تک جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب ان کی جانب سے کہا گیا ہے، اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے PTI کے رہنما محمد احمد بھچر، چونکہ وہ میاں والی سے ہیں، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رات گئے جو کارکنان ہیں وہ احاطہ عدالت میں بیٹھے ہیں، باہر پولیس ہے، اور وہ اس وجہ سے باہر نہیں جا رہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، بہت اہم درخواست ہے، جو آرڈیننس ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ آرڈیننس، اس کو چیلنج کیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کل سماعت کرنے جا رہے ہیں، سمیر کھوسا صاحب اس میں وکیل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ صاحب نے ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائبونل تعینات کرنے والا آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے درخواست میں الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سمیر کھوسا کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن ٹرائبونل قائم کرنے والے الیکشن آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور آرڈیننس کے تحت ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کو بھی غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائبونل کام کرنے سے روکا جائے، چونکہ 2 بن چکے ہیں نا، اب ان کو اسپیسیفکلی چیلنج کر دیا ہے۔ جو 2 بھاولپور کے اور پنڈی کے بن چکے ہیں ان کو اسپیسیفکلی اس نوٹیفیکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے، اور ساتھ اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جسٹس شاہد کریم صاحب کو اسٹے آرڈر جاری کرتے ہیں اور یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹے آرڈر جاری کر چکی ہے، تو اب کیا لاہور ہائی کورٹ اسٹے آرڈر جاری کرتا ہے، چونکہ 8 ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اور ان کو کیسز مارک ضلع وائز کر دیے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کل بھاولپور اور پنڈی کے جو ریٹائرڈ ججز کو جن کو ٹرائبونل کا جج بنایا تھا لاہور ہائی کورٹ کل اسٹے آرڈر جاری کر دے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔